میں ہوں آصف بھٹی اور آج کی میری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، بچوں کو کس طرح پالا جائے، کس طرح ان کی تربیت کی جائے تاکہ وہ قابل بھروسہ بھی ہوں، قابل اعتبار بھی ہوں اور اچھی تربیت ہو، جہاں پر جائیں آپ کی تعریف ہو، والدین کی تعریف ہو، کیونکہ اولاد ہمیشہ تربیت کرنے والوں سے پہچانی جاتی ہے، یعنی ان کے پیرنٹس سے ہی پہچانی جاتی ہے، ان کے گارڈین سے ہی ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اولاد کی تربیت کے کچھ رہنما اصول ہیں میرے ذہن میں، ناقص ذہن میں بتانا چاہوں گا، کچھ آپ کے ذہن میں ہوں گے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو جس کا ہمیں پھل میسر آئے، پھل ملے ہمیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہم عام طور پر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جھڑک دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے یا دوسرے بچے بیٹھے ہیں، اسی کی ایج کے ہمارا بچہ ہے، ہم اس کو جھڑک دیتے ہیں، اس کو جو ہے نا کسی بات پر سرزنش کر دیتے ہیں، لام تان کر دیتے ہیں۔ یہ ایک غلط بات ہے۔ جب ہم اپنے بچے کو سرزنش کرتے رہیں گے، لام تان کرتے رہیں گے، تو ہمارے بچے کے اندر سے جو ہے نا وہ بھروسہ کرنے والی، جو اعتبار کرنے والی صلاحیت سی وہ ختم ہو جائے گی، وہ پھر دھوکہ دینا سیکھ جائے گا، کیونکہ وہ اس نے ہر بات کا یہی مطلب لینا ہے کہ چاہے میں جو کچھ مرضی کر لوں لیکن میری ہونی آخر پہ لام تان ہی ہے، مجھے سرزنش ہی کی جانی ہے، تو وہ دھوکہ دینا پھر سیکھ جاتا ہے، وہ پھر آپ کے بھروسہ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ دوسرے نمبر پہ اگر کسی بچے کو بار مذاق اڑایا جائے، اس کا جو ہے نا لوگوں کے سامنے، اس کے دوستوں کے سامنے اس کا تمسخر اڑایا جائے، مذاق اڑایا جائے، تو وہ بچہ جو ہے نا پھر کام کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس میں وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بچہ، حوصلہ افزائی بچوں کی کیسے کی جائے کہ اگر اس نے غلط کام بھی کیا تو اس کو ایکسیپٹ کریں، قبول کریں، لیکن اچھے طریقے سے سمجھا دیں، بیٹا کام آپ نے ٹھیک کیا ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش تو کی ہے نا، کیونکہ وہ مشہور مقولہ ہے کہ غلطی ہمیشہ انہی سے ہوتی ہے جو کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو نکمے ہوتے ہیں ان کی زندگی تو ہمیشہ دوسروں کی غلطیاں نکالنے میں گزر جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ کے بچے نے اگر کوئی محنت کی ہے، کوئی کام کیا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ اگر اس نے غلط بھی کیا ہے تو اس کو سپورٹ کریں، ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں، وہ جو بھی فیصلہ کریں آپ ان کو تہ دل سے ایکسیپٹ کریں۔ ہاں اگر غلط ہے تو آپ اکیلے میں بٹھا کے ان کو سمجھائیں کہ بیٹا اس بات کا جو ہے نا انجام یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس طرح بچوں کے اندر اگر آپ بار بار ان کو تانے دیتے رہیں گے، لام تان کرتے رہیں گے، تو وہ پھر آپ کے اعتبار کرنے کے قابل کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ بچوں کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں، اگر وہ کوئی ڈیسیژن لے لیتے ہیں، اگر وہ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں، تو آپ ان کے ساتھ ڈس ایگری نہ ہو جایا کریں، ہاں ان کے ساتھ ایکسیپٹ کریں ان کے فیصلوں کو، ان کے ساتھ ایگریڈ ہو جائیں، اور بعد میں اگر آپ کو کوئی ان میں خامی نظر آتی ہے کیونکہ ان کی چھوٹی سوچ ہے اور آپ ایک متوسط انسان ہیں، آپ کی سوچ کا دائرہ کار تھوڑا وسیع ہے، تو آپ پھر ان کی سوچ کو جو ہے نا پرکھیں، جانچیں اور خود ان کو ان کے انجام تک لے جائیں، اور پھر بچے کو بھی محسوس نہ ہو کہ میرے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا جو میں نے ڈیسیژن لیا تھا۔ اگر ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ان کے فیصلوں کے نیگیٹو پہلو، نیگیٹو ایسپیکٹس ان کے سامنے رکھ دیں گے آپ، تو وہ پھر بچہ ساری زندگی ڈیسیژن پاور نہیں بنا پائے گا، وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا۔ آج کل بھی ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کچھ ہمارے ایسے بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جن میں ڈیسیژن پاور نہیں ہے، وہ کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہوں یا بیچنا چاہ رہے ہوں تو 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں، جو بھی گھر میں آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہے، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں کہ یہ کام کس حد تک ان کے لیے ٹھیک ہے اور کس حد تک ان کے لیے خراب ہے، لیکن پھر بھی ان کی ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ بار بار مشورہ کریں گے کسی سے، کیونکہ ان کے اندر ڈیسیژن پاور ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں، ان کو لام تان نہ کریں، ان کو سرزنش نہ کریں، ان کو ملامت نہ کریں کسی بات سے، آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے اس طرح۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ڈرپوک ہوتے ہیں، ان میں بہادری نہیں ہوتی، تو جب وہ کوئی کام کر لیتے ہیں تو ہم فوراً ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کو ان کے کسی غلطی پر بھی اگر مارا جائے گا تو پھر وہ اس کام کو اگر صحیح بھی کرنے لگیں گے تو وہ نہیں کریں گے کہ ہمیں گھر میں مار پڑے گی، ہمیں پیٹا جائے گا۔ اگر وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو بچوں سے ہمیشہ پیار سے بات کریں، پیار سے ان کو سمجھائیں، اور عموماً ہم نے گھروں میں دیکھا ہے کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اپنے جو مدرس ہیں وہ بچوں سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بس تو نے یہ جو کام کیا ہے شام کو آنے دو تمہارے باپ کو، میں بتاتی ہوں اس کو ساری بات۔ وہ پھر باپ تو نہ ہوا، گھر کا تھانے دار ہوا کہ وہ گھر آئے گا اور پیشی لگائے گا بچے کی۔ تو اس طرح نہ کیا کریں، اپنا امیج ایک والد والا بنائیں، جو شفقت ہو، جس کے لہجے میں مٹھاس ہو، جس کے لہجے میں پیار ہو،
اس کی اولاد اس کے ساتھ جو بھی بات کرنی ہو ڈائریکٹ کر سکے، ان کو ڈرنا خوف جھجک محسوس نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا ہو کہ میرے والدین میرے اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے، میرے والدین میرے اس فیصلے سے متفق ہوں گے۔ ہاں، اور اگر اس میں کوئی نیگیٹو ایسپیکٹس ہوا، کوئی منفی پہلو ہوا، تو مجھے وہ انجام بتایا جائے گا کہ اپنی اس طرح سے کریکشن کر لیجئے۔ تو وہ مجھے سمجھائیں گے، مجھے ساتھ چلائیں گے، نہ کہ میری سرزنش کریں گے یا لوگوں کے سامنے مجھے بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اکثر گھروں میں ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ بچے تیز ہوتے ہیں، ہوشیار ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، ڈیسیژن پاور بڑی اچھی ہوتی ہے، کوالٹیز بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن گھر کے ماحول کی وجہ سے ان کی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار نہیں لائی جاتی بلکہ تباہ کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ڈرایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں سے پیار کرنا سیکھیں، ہر بات شیئر کرنا سیکھیں ان سے، اپنے اہم فیصلوں میں بچوں کو ساتھ بٹھایا کریں، ساتھ جو ہے نا سکھایا کریں، کیونکہ بچے والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتے ہیں۔ والدین بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں، آئیڈیلز ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کے یقیناً آئیڈیلز بنے، نہ کہ ان کے لیے کوئی تھانے دار بنے کہ بچہ کوئی غلطی کرے تو ماں کہے کہ باپ آئے گا تو میں بتاؤں گی، وہ تمہیں لٹکائے گا یا مارے گا پیٹے گا، تو اس طرح کی باتیں کرے تو وہ پھر باپ تو نہ ہوا اپنی اولاد کے لیے، وہ تو اولاد کے لیے پھر کوئی تھانے دار ہی بن گیا، اور گھر بھی اس کا گھر تو نہ ہوا، وہ تو کوئی تھانہ ہوا کہ باہر سے کام کر کے آئے گا اور گھر میں آ کے اولاد کی پیشی لگائے گا، بچوں کو مارے گا یا ان کو جو ہے نا سزا دے گا۔ تو اس طرح کبھی نہ کریں، اپنی اولاد پہ بھروسہ کریں، ان کے فیصلوں کو ایکسیپٹ کریں، ان کی عزت کریں، آپ ان کی جتنی عزت کریں گے وہ بھی آپ کی اتنی ہی رسپیکٹ کریں گے، اور آپ جتنی عزت کریں گے محلے والے بھی آپ کے بچوں کو اسی عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور تب جا کے آپ کا گھر بھی سکھی ہوگا، آپ کی اولاد کی اچھی تربیت بھی ہوگی، اچھی نشو و نما بھی ہوگی اور اچھی پرورش بھی ہوگی۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لازمی جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور انشاءاللہ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔